ایک روایت میں ہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس 3 مہینے کا راستہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 قدم میں طے کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے باہر قدم نکالا حضور نے، تو دیکھا کہ بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ تو وہ پتھر پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک رکھا تو وہ بولنے لگا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 70,000 برس ہو گئے ہیں مجھے اس جگہ پر پڑے ہوئے، آج تک کسی نے قدم مجھ پر نہ رکھا، پہلے آپ ہیں جن کا قدم مجھ پہ پڑا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے عام پتھروں سے بلند کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو وہ ہوا میں معلق کر دیا گیا۔ آج بھی وہ پتھر جو ہے یہاں پڑا ہوا ہے وہ وہاں موجود ہے، لیکن زمین سے 1 بالشت اونچا۔ اس ملک کے رہنے والوں نے ٹنوں کے حساب سے اس پتھر پر وزن ڈالا کہ وہ زمین پر لگے، لیکن اللہ کے لفظ کن نے اسے اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ اس پہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ اس لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک جو عرش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، حضور اپنے نالین پاک سمیت عرش پر گئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک اپنے سینے پر ہم سجائے ہوئے ہیں، آپ کے نالین پاک ہم اپنے سینے پر سجائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جس دل میں حضور کی محبت ہو وہ دل اللہ عرش معلیٰ بنا دیتا ہے، وہ سینہ مدینہ بن جاتا ہے، وہ دل کعبہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم تصورات خیالات میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ حضور کے قدم ہمارے سینوں پر لگ چکے ہیں، اس لیے ہم حضور علیہ السلام کی غلامی میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہی تو زمانے کا امام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرش معلیٰ پر لے جایا گیا تو عرش کی طرف جا رہے تھے حضور، تو وہاں سے جو ہے وہ کچھ آگے چلے، پہلے آسمان پر آئے، دروازہ کھولا، آپ کی ملاقات جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کہنے لگے مرحبا مرحبا میرا بیٹا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح بیت اللہ انسانوں کا قبلہ ہے، اسی طرح تو سدرۃ المنتہا جبرائیل کا گھر ہے، رفرف اسرافیل کا گھر ہے، سب نیچے رہ گئے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام سے آگے چلے گئے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور فرماتے ہیں کہ میری خدمت میں 4 پیالے پیش کیے گئے، دودھ، پانی، شہد، شراب۔ آپ نے ان پیالوں میں سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور نوش فرما لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اتنی حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہے کہ آپ نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ اگر پانی کا اٹھا لیتے تو آپ کی امت پانیوں کے عذاب میں غرق کر دی جاتی۔ استغفر اللہ۔ اگر شہد کا اٹھاتے تو آپ کی ساری امت دنیا کی لذتوں کا شکار ہو جاتی، لیکن قربان جائیں آپ نے اس طرح کا کوئی پیالہ نہیں اٹھایا، آپ نے دودھ کا اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی امت کا ایک حصہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پی لیا اور آخری گھونٹ چھوڑ دیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ سارا پی لیتے تو آپ کی ساری امت ہی گناہوں سے بچ جاتی، لیکن آپ نے جو تھوڑا چھوڑ دیا ہے گھونٹ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی امت کا کچھ حصہ گناہوں میں ڈوب جائے گا۔